ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ یہ کسی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی مہندی سے اپنے ہاتھ پر جیسے خاتون لگائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیں تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے۔ ویسے تو ہم بسم اللہ کو برکت کے لیے پڑھتے اور لکھتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ایک آیت بھی ہے، اور جب ہم لکھیں گے تو اب اس کی کوئی شرعی حیثیت آپ نے کوئی برکت کے لیے یا ابتدا کے لیے تو لکھوائی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں آیت کا احتمال بھی ہے۔ اب جو مہندی سے لکھا جائے گا پھر وہ جھڑے گی، سوکھ کے جھڑ جائے گی، اور پھر آپ دھوئیں گی اور اس پر پانی لگ کر نیچے گرے گا، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اس طرح مہندی وغیرہ لگاتے ہوئے اللہ کا نام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ نہ لکھوائیں، یہی بہتر ہے، ورنہ بے ادبی کا شائبہ ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کا درجہ تو ہوگا کہ شریعت اس کو ناپسند کرے گی اگرچہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں کو طلاق دینا چاہتا ہے، دونوں کو، وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یوں لکھوا دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ دونوں بیویاں دیکھ لیں، تو کیا دونوں کو طلاق ہو جائے گی ایک ساتھ؟ دیکھیں، یہ تو اگر تو شوہر خود کہے کہ میرا دونوں کو ہی طلاق دینے کا ارادہ تھا اور اس ارادے کے ساتھ اس نے لکھوایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر دونوں کو ایک ساتھ واقع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمیں شوہر کی مراد نہیں پتہ، لکھوا دیا اس نے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور دو بیویاں ہیں، تو پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے کیا دونوں کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے یا کسی ایک کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے دونوں کو، تو جیسے دونوں کو کہے گا تو پھر یہ اس وقت دونوں کو طلاق واقع ہوگی، اور اگر ایک کو کہے گا تو ایک کو۔ گویا کہ یہ شوہر کی نیت، ارادے، قصد اور اس کے جو عمل اس نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی، وہ جب بتائے گا تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی اس نے نیت ظاہر کر دی تھی تو بہرحال دونوں کو طلاق واقع ہوگی۔ تیسرے کویسچن یہ کیا تھا، یہ ساؤتھ افریقہ سے تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسٹمر کو چیز پسند آ جائے اور نقد فوری طور پہ پورا پیسہ نہ دے سکتا ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دیتا رہتا ہے، لیکن اتنے عرصے تک وہ چیز مالک کے پاس ہی رہتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو کنڈیشن درست نہیں ہے کہ جب تک پورے پیسے نہیں دو گے چیز میرے پاس رہے گی، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ چیز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ بھی نقد ہوگا یا ادھار۔ اگر نقد دے گا تو پیسے لے کے آپ چیز کو حوالے کرنا واجب ہے، اگر ادھار کہتا ہے تو ادھار میں یقینی سی بات ہے آپ اس کو رعایت دے رہے ہیں، تو جیسے ہی ادھار پر ایجاب و قبول ہوگا تو آپ کا حق پیسے سے وابستہ ہوا، اس کا حق مال سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ سامان اس کے حوالے کرنا ہوگا، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پیسے دیتا رہے۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ بیچنے والا یعنی بائع اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے اور جب تک پیسہ پورا نہ ہو چیز ہی حوالے نہ کرے۔ ایجاب و قبول کے بعد فوری طور پہ خریدنے والے کا حق سامان سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے کرنا واجب ہوگا، لہٰذا اس طرح کی کنڈیشن نہ لگائی جائے، نہ اس طرح سودا کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اوپر ایک اور پورشن بنوانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر خوف یہ ہے کہ کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی کی نظر لگ جائے گی، تو پھر ہم یہ کام کر نہیں پا رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ڈرنے خوف کی کوئی بات نہیں ہے، حسد بھی ہوتا ہے جب آپ ترقی کرتے ہیں اور نظر بد کے امکانات بھی ہیں، لیکن کس چیز کو ان خوفوں کی وجہ سے چھوڑتے رہیں گے؟ آپ تھوڑا سا اور اپنے ذہن کو بلند کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اب جو ہم تک پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا نقصان پہنچنا ہے کون سا نہیں، تو احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ یہ ذہن بنائیں کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں کسی حاسد کے ذریعے کوئی آزمائش لکھی ہے تو آپ چاہے بنائیں نہ بنائیں، کسی نہ کسی جہت سے وہ آزمائش تو آنی ہے۔ اسی طریقے سے نظر بد اگر ایک اللہ تعالیٰ نے تقدیر مبرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک نظر بد آپ کو لگے گی، اس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، تو لگنی ہے۔ تو جب اللہ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم کام کریں اور یہ کہ پروٹیکشن کا سامان کریں
اور محفوظ رہنے کے اللہ کی اس چیز سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ منع نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا، بچوں کو اچھے اسکول میں نہ پڑھائیں، بے نظر لگ جائے گی۔ آپ کے شوہر کاروبار صحیح نہ کریں، یا اگر شوہر پوچھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی کاروبار نہ کریں کہ یہ نظر لگ جائے گی، تو کیا مطلب ساری چیزیں چھوڑتے رہیں؟ بالکل خوف نہ کریں، اللہ پہ کامل بھروسہ کر کے اپنے اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں 2 سوال تھے۔ جی۔ ایک ہے کہ میری دادی نے ایک روم چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو اس کے پیسے سے میری فاتحہ ہمیشہ کراتے رہنا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا برسی ہوتی ہے ہر سال، تو میں یہ پوچھنا چاہتا کیا وہ مالی وراثت اب بنے گا یا ان کا فاتحہ کراتے رہے ہمیشہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم سے نکاح کیا، اس کی 2 بچی بھی ہے، وہ کہتی نہ ہی میں اللہ کو مانتی ہوں اور نہ ہی کسی دیگر کو مانتی ہوں، تو کیا اس کا مسلمان اس کے جو پاپا کی پراپرٹی میں حصہ بنے گا اس کا؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اسی سے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، دادی فوت ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میری جو یہ مکان ہے اس کا یہ کمرہ بیچ کر اور اس کا پیسہ میرے لیے فاتحہ کرتے رہنا، تو یہ ایک وصیت تھی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور اس ترکے میں اگر مالی وصیت ہو تو صرف 1/3 میں جاری ہوگی۔ چنانچہ اس کمرے کو بیچا جائے، اس کے جو اماؤنٹ ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ تو اسی میں رکھ دیا جائے کہ دادی کے لیے فاتحہ ہوگی، وہ چاہے کتنا بھی ہو، اور 2 حصے جو ہیں وارثوں کا حق ہے۔ کوئی بھی مرنے والا اپنے وارثوں کو وصیت کر کے ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں، کسی انسان نے نہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مال کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، ہاں اگر کوئی مالی وصیت کر گیا ہوگا تو وہ 1/3 میں 1/3 میں جاری ہوتی ہے، 2/3 بہرحال وارثوں کا حق ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ مسلمان لڑکی نے کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیا ہے اور بچے بھی ہیں، اور وہ کہتی ہے نہ میں خدا کو نہ مانتی ہوں نہ کسی مذہب کو مانتی ہوں، تو پہلی بات اس کا حکم شرع، اور دوسرا کیا اپنے والد کی پراپرٹی میں حقدار ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیں، ایسی عورت یقینی سی بات ہے جب وہ مذہب کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر دے تو وہ کافرہ ہو گئی، اور کافر اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ مرتدہ ہو گئی، کیونکہ یہ بدترین کافر کے مسلمان سے وہ ارتداد کی طرف چلی گئی ہے، تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، بالکل والد کی پراپرٹی میں یہ حقدار نہیں رہی ہے، دیگر ورثاء کو ملے گا، اس کو محروم رکھا جائے گا۔ ہاں اگر یہ قانونی جنگ لڑ کے کوئی حصہ حاصل کر لے قانونی اعتبار سے ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ آپ نے شریعت کے لحاظ سے پوچھا تو اس کو ایک پائی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ اس طرح کے جو اس نے فیصلہ کیا ہے، اگر یہ توبہ نہ کر سکے، ہماری دعا ہے اللہ نہ کرے کوئی یہ ارادہ نہ کرے کہ کوئی اگر مرتد ہو اچھا تو پھر جہنم میں جل، نو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے اگر یہ کلپ آپ بنا کے اس تک پہنچا سکیں تو بہت بہتر ہے، کہ اگر وہ نہیں مانی تو یاد رکھیں جیسے ایک موت کا جھٹکا آئے گا، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، قبر میں سانپ، بچھو، اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، موت کے وقت شدید قسم کی پیاس اور عذاب کے بے شمار فرشتے آ کے منہ پہ ماریں گے، گردنوں پہ، پیٹھ پہ مار رہے ہوں گے، اور اس کے بعد میدان معاشر میں ذلت، رسوائی، چہرے سیاہ ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ پھر جتنی یہ مستیاں آ جا رہی ہیں نا، جو اسلام کے خلاف یا ویسی مطلب اپنے آزادی رائے کے نام پر اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف بولنا بہت آسان محسوس ہو رہا ہے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جیسی وہ لوہے کی بالٹیاں جس میں کھولتا پانی ہوگا قریب لے کر آئیں گے تو چہرے کی کھال گر کے پگھل کے نیچے گر جائے گی، لیکن پیاس اتنی شدید ہوگی قریب کریں گے تو اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک چلا جائے گا، پھر بھی باز نہیں آئیں گے، اور وہ پانی کو پئیں گے تو وہ پانی جیسے اندر جائے گا زبان اندر کی سب چیزیں کاٹ کے پیچھے کے راستے نکل جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا، اور اس جیسے ہزاروں عذاب اور بھی ہوں گے۔ الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ایک چلے مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، مطلب کافی زیادہ، جیسے 200 بار قل هو اللہ یا کچھ بھی۔ بہن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی رکھیے اور دوبارہ سوال دہرائیے گا ذرا۔
میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بہن یا بھائی ہاں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے، عبادت زیادہ، اور کیا؟ ٹھیک ہے، جی تو اس میں کہتے ہیں کہ عبادت کا صدقہ دینا چاہیے. کیا عبادت کا صدقہ ہوتا ہے چاہے وہ جتنی بھی عبادت کریں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کعبہ شریف کی اگر ٹی وی پہ زیارت کی جائے تو کیا اس کا بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے اور جتنا کہ وہاں پہ مکے میں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا ٹی وی دیکھتے وقت درود پاک پڑھیں تو وہ مطلب قبول ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے؟ کیا چیز کیا پڑھے؟ ٹی وی دیکھتے وقت اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو درود پاک ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ درود سکتے ہیں پاک، اس ٹھیک ہے طرح؟ میں بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب یہ سوال ہے، آواز بند کرو. ہیلو، جلدی بولو بیٹا، جلدی بولو. ٹھیک ہے، سوال کریں. جی یہ سوال ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ انہوں نے پوچھا کہ بعض بھائی بہن بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی عبادت کا بھی صدقہ دو، تو کیا کیسے صدقہ دیں؟ اس سے کوئی شرعی تصور نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے چیزیں نکالی ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو ریاکارانہ عبادات کرتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے بہت زیادہ عبادات تاکہ معروف ہو جائیں، مشہور ہو جائیں. اکثر یہ ہوتا ہے، پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال عبادت کا کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور اپنی عبادت کو حتی الامکان چھپائیں، نہ لوگوں کو دکھائیں، نہ اپنے زبان سے بیان کریں. وہی عبادت کے بارے میں گمان ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. جو ہم سناتے اور دکھاتے ہیں اس کے ضائع ہونے کے امکانات ہیں. بہرحال صدقہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم ٹی وی پہ جب کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو وہی ثواب ملتا ہے جیسا اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھا جائے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ اس میں برکت کم ہوگی، اور جب آپ اصل عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس میں برکت زیادہ ہوگی، کیونکہ یقیناً یہ اس کی نقل ہے یا ایک عکس ہے جو ویڈیو کے ذریعے آپ تک آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ لائیو دیکھیں نا تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. جیسے بعض چینلز پہ آپ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس چل رہی ہے یا کوئی میچ چل رہا ہے، ایک جگہ آپ دیکھیں گے بولر سٹارٹ ہوگا، دوسرے پہ آئیں گے بال کرا چکا ہوگا، یعنی اتنا ڈیلے ہوتا ہے. اس کے مطلب ہے جو آپ کے پاس آتا ہے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے، اگرچہ لائیو بھی ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقی عمارت نہیں ہے بلکہ اس کا عکس کہہ لیں آپ. اور یہ جب آپ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ حقیقی عمارت ہے، وہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، تو اس کی اپنی برکات ہوں گی. تو وہ بہرحال ثواب نہیں ہے یا وہ برکت نہیں ہے جو سامنے دیکھنے کی ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں تو ثواب پورا ملتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی آپ مسائل کا پروگرام دیکھ رہی ہیں جیسے یہ ہمارا ہے تو اس میں بالکل خاموش ہو کے سننا لازم ہوگا، کسی اور کام میں آپ مشغول نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کچھ بھی کر رہا ہو، ذکر الہی، بظاہر ہم ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ذہن کا ایک حصہ بہرحال ادھر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کے شرعی مسائل اگر غلط سمجھ لیے جائیں تو بعض اوقات ہم خود ان پر عمل پیرا ہو کے غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر آگے کسی کو بتائیں گے تو وہ بھی غلط مسئلہ بتا دیں گے. اس لیے اس میں تو ایسا نہیں کریں. ہاں، اگر کوئی پروگرام ایسا چل رہا ہے کہ جیسے فضائل کا ہے اور ویسے ہی کوئی بچوں کے پروگرام وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر ساتھ ساتھ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ درود پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی توجہ درود پاک کی طرف ہوگی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنے اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ٹی وی نہ بھی چل رہا اور آپ بے پرواہی سے درود پاک پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر، اور دل حاضر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ اخلاص ہے، تو اتنا ہی ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ آپ پر موقوف ہے. تو بہرحال پروگرام اگر شرعی مسائل کا ہے تو پھر درود پاک موقوف کر دیں، ورنہ پڑھ سکتے ہیں تو توجہ اس کی طرف زیادہ رکھی جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. میرے سر 3 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کسان اپنی 1 ایکڑ زمین یا 2 ایکڑ زمین ایک کسان کو دے دیتا ہے جی. اور یہ اس کا اجارہ فکس کر لیتا ہے کہ 25,000 یا 26,000 لے گا، لیکن بعض اوقات وہ سال کے اندر جو فصل کسان بیچارہ اگاتا ہے وہ بارش کی وجہ سے یا اور قدرتی آفات کی وجہ سے ساری ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر بھی کیا پیسے دینے ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 صورتوں میں کسی کو جانور دیا جاتا ہے پالنے کے لیے.
ایک صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور ہم نے رکھا ہوا ہے بچپن میں اسے بیٹا مختصر کریں، یہ سب کی دلچسپی کے نہیں ہے، اصل میں پرٹیکولر ہے نا، تو مختصر سوال کر لو، زیادہ لمبا نہ کریں، ٹھیک ہے میرے بیٹا؟ جی اچھا، یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے، پلیز بتا دیں۔ آپ پھر میرا نمبر لے لیں، وہاں پہ کر لیجیے گا۔ تیسرا کویشچن کر لو۔ اچھا، تیسرا کوشچن یہ ہے کہ درخت کی ٹہنی کا گرنا پھر واپس جڑنا یہ محال میں آئے گا یا ممکن میں آئے گا؟ درخت کی ٹہنی کا جی، ٹوٹ کے گر جانا، پھر اس کا دوبارہ جڑنا یہ محال ہے یا ایسا ممکن ہے جو کبھی نہیں ہوگا؟ چلے میں بتا دوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ جیسے ہم عید نماز میں جو تکبیریں عند الاحناف وہ 6 ہیں، لیکن ایک حدیث میں 12 کا ذکر بھی ملتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب سمجھا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک چیز؟ حدیث میں 12 تکبیروں کا ذکر بھی ہے نا ایک عید حدیث کی، میں، تو پھر عید اس کا کی جو کیا ہے۔ مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا بہن نے کہ قربانی جو ہے کیا مغرب اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ فقہ کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ وہ اس وجہ سے مکروہ لکھا تھا کہ پہلے دور میں لائٹیں نہیں تھیں، چراغ تھے، ان کی روشنی میں اگر جانور ذبح کیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، تو اس وجہ سے منع کیا، یا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دن میں ہی قربانی کرنا ثابت ہے، شام میں قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو لیکن اب جو صورتحال ہے، اگر کسی کو آسانی شام میں کرنے کی ہوتی ہے، لائٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ بالکل کر سکتا ہے، رات میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر چیز کو اس کے وقت میں کیا جائے تو بہرحال وہ بالکل جائز ہوتی ہے۔ اور قربانی کے وقت 3 دن 2 راتیں ہیں ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، تو لہٰذا یعنی 10 11 12 3 دن اور ان کی راتیں، جب کہتے ہیں کہ راتیں ہیں تو اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر دن میں کریں تو بہرحال نبی کریم کی سنت کے قریب ہے، لیکن رات میں کریں تو بہرحال عید کی قربانی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور اب وہ بلا کراہت جائز بھی ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کے مال سے اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ آفر ایک ہمارا کویشچن تھا۔ دیکھیں اگر تو مرحوم وصیت کر کے گیا تھا کہ مجھ پہ کچھ قربانی باقی تھی، میری طرف سے قربانی کر دینا، تو پھر تو آپ کو مطلب اس کے مال سے حصہ نکال کر، اگر تو رہ گئی تھی تو اب وہ قربانی تو نہیں ہوتی، اب آپ اتنا مال صدقہ کر دیں تاکہ اس کے اوپر سے وبال ہٹے۔ اور اگر وہ کچھ مال دے گیا تھا بہرحال کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، جانور کو ذبح کر دینا، وہ والی کوئی رہ گئی قربانی رہ نہیں گئی تھی، وصیت کر کے گیا ہے، تو پھر بھی آپ اس کے مال سے کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وصیت وغیرہ کوئی نہیں کی تھی، وارث چاہتے ہیں کہ مرنے والے کے مال سے اس کے لیے قربانی کر دی جائے، تو اس میں پھر دیگر ورثاء سے معلوم کیا جائے گا، سب راضی ہوں تو اس کے مال سے کریں، یا پھر تقسیم کر لیں پہلے مال، اور ایک وارث اس مال میں سے چاہے تو وہ مرحوم کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ ایک اور یہ چلیں پہلے یہ والا لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسانوں کو زمین کرائے پر دے دی جاتی ہے، جس کو اجارہ کہا جاتا ہے، اور اجرت طے ہو جاتی ہے کہ سالانہ 25,000 30,000 لاکھ 2 لاکھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے زمین میں پیداوار ہوتی نہیں ہے، تو کیا اب بھی کسان کو پیسہ دینا ہوگا؟ جی بالکل دینا ہوگا، کیونکہ یہ اجارہ ہے، یہ اجرت طے کی ہے، یہ فصل کے ساتھ مقید کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کریں کہ فصل ہوگی تو میں کرایہ دوں گا، ورنہ نہیں، تو یہ اجارہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ اجارے میں ایسی ہوتا ہے آپ ایک چیز کرائے پہ دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو اجرت لازم ہو جاتی ہے۔ اب چاہے آفات آئیں قدرتی طور پہ نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، اس ایک نظیر دیکھیں، آپ نے مکان کرائے پر لیا اور ایڈوانس وغیرہ جیسے دے دیا سب کچھ، لیکن آپ اس مکان میں رہ نہ سکے کسی مجبوری کی بنا پر، 1 مہینے تک نہ جا سکے، 1 مہینے کے بعد آئے، تو اس 1 مہینے کا کرایہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو بالکل دیں گے، کیونکہ آپ طے کر چکے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ اس نے مکان آپ کے حوالے کر دیا، کسی اور کو دے نہ سکا، اس کا نفع حاصل نہیں کر سکا، آپ نے اگرچہ استعمال نہیں کیا تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، اس کی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگرچہ کسان کی کوتاہی نہیں ہے، قدرتی آفات ہے، لیکن بہرحال مالک زمین کے کیا قصور، تو اجرت بہرحال دینی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر گر جائے تو کیا اس کا دوبارہ جڑنا محال ہے؟ نہیں، محال نہیں ہے، ممکن ہے، یہ تو آج کل ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال میں زمینوں والے ہیں، یہ جو ٹہنیاں کاٹ کے ایک دوسرے کے اندر پیوند کاری کی جاتی ہے، تو یہ بالکل وہ ایک شاخ توڑتے ہیں، چاہے وہ اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ لگاتے ہیں، ہو جاتی ہے،
اسی طریقے سے آج کل جدید ٹیکنالوجی اگر دیکھی جائے تو اس میں آپ بڑی شاخیں بھی توڑ کے لگا سکتے ہیں، تو یہ محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے، اور آئندہ دور میں تو اور جدید ٹیکنالوجی ہوگی تو اور آسان ہو جائے گا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ عید کی تکبیرات بعض روایات میں 6 بعض میں 12 آئی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں یہ راوی ہوتے ہیں، روایت کرنے والے حدیثیں مختلف ہوتی ہیں، کسی نے 6 کی روایت سنی، کسی نے 12 کی سنی، پھر یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ غور و تفکر کرتے ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام احادیث سامنے رکھیں جو عید کی تکبیرات سے متعلق ہیں، پھر جو 6 تکبیر والی تھی جو روایت تھی اسے مختلف حوالوں سے دوسری روایات کے مقابلے میں قوی اور مضبوط پایا، اس کے راوی زیادہ ثقہ محسوس ہوئے تو وہ روایت لے لی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ترین روایت ہوتی ہے، جو بھی مجتہد بیان کر رہا ہے یا محدث بیان کر رہا ہے یا اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہے، جو اس کے نزدیک مضبوط ہے اسی کو قابل استدلال سمجھتا ہے اور باقی کو چھوڑتا ہے۔ اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قابل استدلال نہیں سمجھتے، وہ دوسری کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں امام اعظم کی پیروی کریں، کیوں امام شافعی کی پیروی کریں، قرآن حدیث سے ہم سب کے کر لیں گے۔ تو کبھی قرآن حدیث پڑھنے کی زحمت بھی گوارہ کی ہے؟ بہت سی آیات آپس میں ٹکراتی محسوس ہوں گی، حدیث اور آیات کا ٹکراؤ نظر آئے گا، ایک ہی مسئلے کے سلسلے میں بے شمار احادیث مختلف باتیں کہتی نظر آئیں گی، کیا کریں گے آپ؟ کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگان دین نے خدمت دین کا حق ادا کر دیا۔ بنی بنائی چیز سامنے آتی ہے، آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے ذرا بٹھا کر ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیں اور کہیں نکال کے بتاؤ مسئلے۔ بزرگوں کے نکالے ہوئے مسائل کو بیان کر کے اور انہی پہ کچھ تنقیدات کر کے اپنی ہائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فالوورز بن جاتے ہیں، مجھے 1 ملین دیکھ رہے ہیں، مجھے 2 ملین دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا ہے اس میں یہ بتاؤ؟ ہمارے بزرگوں کی محنت ان سب کو بیان کر کے تخریب کاریاں کر کے یہاں کی بات وہاں ملائی، وہاں کی وہاں ملائی، انہی بزرگوں پہ لان تان کر کے انہی کا صدقہ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ آپ یہ کر کے آ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے سے ہی اسٹڈی وغیرہ کر کے ایک اپنے لیے تھوڑا سا درجہ بلند کروا لیتے ہیں اور ہیرو بن جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو آج بزرگوں پہ طنز کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اس سے کہیں نہ قرآن حدیث سامنے رکھ کے خود نکالے ذرا مسئلے۔ نانی نہ یاد آ جائے تو مجھے کہیے گا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ زبان چل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا آپ۔ ہم تو یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، 30 سال سے اوپر ہو گئے، یا آ کے بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر، بالکل آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے جو کھانے کے بعد یہ اس طریقے سے آج کی عوام کو، ینگ جنریشن کو ان اکابرین سے بدزن کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی نہ سنیے آپ، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احادیث میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہوگا، جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 4 ائمہ ایسے ہیں جو لائق تقلید ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اصول بنائے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے، پھر ان کے شاگردوں نے ان اصول کی روشنی میں، ان اماموں نے بھی اور ان کے شاگردوں نے ان کے اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا تھا کہ ایک شخص نے جوا کھیلا اور اپنی کوئی چیز اس میں ہار گیا، پھر دوبارہ جوا کھیلا اور وہی چیز جیت گیا، تو کیا یہ چیز اس کے لیے حلال اور طیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جوا کھیلا، حرام مال ہار گیا، جب ہار گیا تو اس کا مال نہ رہا۔ اب اگر جیت رہا ہے، یعنی ملک سے تو نہیں نکلے گا کیونکہ اس کو بھی ملک خبیث حاصل ہے، لیکن بہرحال پھر اسی حرام طریقے سے اپنے مال کو حاصل کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ اس پہ میں تھوڑا سا اور مزید کلام کروں گا، لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا آفس کی طرف سے کچھ خاص لیٹر پیٹرول ملتا ہے، ایک خاص لیٹر، وہ جی آپ استعمال کریں ورنہ اس سے کوئی کیش نہیں ملتا، نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے کچھ نیڈی رشتہ دار ہیں، مطلب تھوڑے نیڈی ہیں، تو ان کو ہم بھروا دیتے ہیں، باقی جو بچتا ہے کیا ہم اس کو کیش لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی بیچ کر؟ جی وہ پیٹرول پمپ والے خود ہی کہتے ہیں کہ مطلب آپ اس کا کیش لے لیں، تو ہم نے لیا نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں اویئرس کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
مجھے سر یہ پوچھنا تھا کہ جائیداد میں بہن یا بیٹی کا حصہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ماں باپ یا بہن بھائی نہیں دیتے کیا ان کا گناہ ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز میں عورت کا پاؤں نکال کر باہر پڑھنا ضروری ہے یا پاؤں زمین پر دبا کر پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ ان کے شوہر آفس میں کام کرتے ہیں تو ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے آنے جانے کے لیے۔ اب وہ بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ان کے نیڈی رشتہ دار ہیں ضرورت مند ان کو دے دیتے ہیں، یا پیٹرول والے آفر کرتے ہیں، پیٹرول پمپ والے، کہ ہم سے آپ کیش لے لیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، یہ اصل میں مالک نہیں بنایا جاتا، اس کو مباح کیا جاتا ہے حقیقتاً۔ جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا کھائیں، آپ مالک نہیں بناتے، آپ ان کے لیے وقتی طور پہ اس کا استعمال جائز کر دیتے ہیں کہ کھا لیں آپ۔ اب اگر کوئی آپ کا مہمان اپنی ایک تھیلی نکال کے اس میں آپ کے چاول اور سالن ڈالنا شروع کر دے تو آپ بھی ناگوار محسوس کریں گے کہ ہم نے تو کھانے کو کہا تھا، نہ کہ اٹھا کے لے جانے کو۔ تو یہ جو عموماً آفیسز کے رولز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ چونکہ آتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے جانے کا پیٹرول فراہم کر رہے ہیں، تو وہ آپ اگر بچ جاتا ہے تو پھر وہ کمپنی کو ہی دینا چاہیے، آپ کو خود یوز نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بیچنا، کیونکہ آپ کا مال نہیں، آپ کے استعمال کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا گیا۔ اور جب مالک نہیں بنایا گیا تو آپ اس کا کیش بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ چیز وہی بیچ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کی کمپنی، آپ کے شوہر معلوم کر لیں، عمومی طور پہ اجازت تو نہیں ملے گی، اگر کمپنی یہ کہے کہ بھئی جتنا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو آپ کے لیے مخصوص پیٹرول تھا اگر آپ نے واقعی استعمال نہیں کیا تو آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے بیچیں، کچھ بھی کریں، اس کی صراحتاً پرمیشن لے لیں تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب تک ایسی پرمیشن نہ ہو تو نہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ کیش لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے پوچھا کہ جائیداد جو ہے اس میں بہن یا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ماں باپ منع کریں تو؟ دیکھیں اب بہن کا بھی حصہ ہوگا لیکن اس کے لیے دیگر ورثاء کا معلوم ہونا چاہیے، اور بیٹی تو ضرور اس کو حصہ ملے گا اگر والد صاحب فوت ہوتے ہیں یا والدہ فوت ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی خاتون کو کوئی بھی اگر وہ حصے دار بن رہی ہو وراثت میں محروم نہیں کر سکتا جب تک کہ شریعت محروم نہ کرے۔ جیسے سگی بہن بعض صورتوں میں محروم ہوتی ہے، جیسے سگا بھائی فوت ہوا، اس کے بیٹے موجود ہیں تو سگی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن بیٹی کے جیسے ہے یا ماں ہے، بیوی ہے، یہ محروم نہیں ہوں گی، ان کو تو حصہ ملے گا۔ اب اگر نہیں دے گا کوئی تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یعنی ایک گویا کہ ایک دعائے ضرر ہے، خلاف دعا ہے کہ اس کو پھر یا ایک خبر لے لیں آپ کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یوں ہوگا، یا سرکار اس کے لیے دعائے ضرر فرما رہے ہیں کہ جو کسی کو محروم کرے اللہ اس کو محروم کر دے۔ دونوں صورتوں میں خطرناک چیز ہے، اس لیے جو وراثت دبائے بیٹھے ہیں اپنی بہنوں کی زمینیں اور ان کی آمدنی کھا رہے ہیں بیٹھ کر، مکانات پہ قبضے ہیں، خود اس کو اور ایک پورشن کرائے پر بھی دیا ہوا ہے، اسے کھا رہے ہیں اور ان کا بہنوں کا حصہ لیا ہوا ہے، یہ سب آخرت میں تیار رہیں آپ۔ جتنا یہ گوشت بڑھا ہے نا آپ کا، یا آپ کی اولاد نے کھایا ہے، آپ کے زوجہ نے کھایا ہے، یہ سب کا سب حساب کتاب ہوگا آخرت کے اندر۔ اس لیے دنیا میں حساب کتاب کر لیں، یہ چند ٹکے، یہ تھوڑا سا کھانا پینا یہیں رہ جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ حقدار کو اس کا فوراً حق دیں۔ تو اگر آپ کے کوئی مورث فوت ہوئے تھے، یعنی کوئی بھی بزرگ فوت ہوئے تھے جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اگر آپ نے شرعی طریقے سے تقسیم کو معلوم نہیں کیا تھا، اپنے طور پہ وہ قبضے کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو خدارہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے پورا مسئلہ لکھ کر اس پہ فتویٰ لیں، ریٹن فتویٰ، یعنی اللہ اس کے رسول کا حکم ریفرنسز کے ساتھ لکھی ہوئی صورت میں لیں، پھر سب بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ آپ پر کسی کو کچھ دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دے ڈالیں۔ ورنہ یاد رکھیں یہ آج زمین دیں گے، مکان دیں گے، نہیں تو پھر آخرت میں جنت دیں گے آپ، اور اس کا جہنم میں حصہ آپ کو مل جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم میں آپ جائیں گے اور وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن نے مزید پوچھا ہے کہ عورتیں جب سجدے میں بیٹھیں، یعنی جب سجدے کے چلے سجدے میں بھی لے لیں تو سجدے میں کیا کریں، ایک طرف پاؤں نکالیں یا مردوں کی طرح پاؤں کھڑے رکھیں؟ اس طرح تحیات میں عورتیں بیٹھتی ہیں تو مردوں کی طرح ایک پاؤں کھڑا کر کے الٹے پاؤں پہ بیٹھیں اور سیدھا پنجہ کھڑا کر لیں، یا ایک طرف پاؤں نکال کر سرین پر بیٹھیں؟ دیکھیں عورتوں کے لیے طریقہ یہی ہے
کہ عورتیں سجدہ مردوں کی طرح نہ کریں پھیل کر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آثار بکثرت موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 عورتوں کو مردوں کی طرح سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ اسی طرح دیگر اور کئی صحابہ کی روایات وہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ عورتوں کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا ہماری بہنیں جب سجدہ کریں تو بالکل سمٹ کر، اور یہ جو کہتے ہیں جی کتے کی طرح یہ کلائی نہ بچھائی جائے، حدیث میں ایسے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایسے سجدے میں کلائی نہ بچھاؤ جیسے کتا بیٹھتے ہوئے بچھاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں، کیونکہ جب وہ سمٹ کے سجدہ کریں گی تو لازم بات ہے کہ ہاتھ ان کے نیچے آئیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کسی سے بحث نہ کریں، بعض حضرات ان حدیثوں کو چھوڑ کر جو مردوں کے لیے بیان کی گئی تھیں انہی سے عورتوں کے لیے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں اور اتحیات میں بھی ویسے بیٹھیں، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں مستند ذرائع سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جوئے والا مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ اپنا مال ہارا اور پھر جوئے کے ذریعے ہی وہ جیت گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مال اس کو صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ ذریعہ حرام استعمال کیا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ اس میں جو بعض یہ بھی آپ کو جواب دے دیں گے، وہ بھی میں پہلو عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا مال کسی بھی طریقے سے انسان حاصل کرے تو وہ اس کا ہی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آپ کا مال اٹھا کے بھاگ گیا، اب آپ نے دیکھا اس کے پاس وہ مال ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ ویسے جا کے لوں گا تو مار دے گا، تو چپکے سے آپ نے چوری کر لیا اپنا ہی مال، یا مطلب کسی اور ذریعے سے آپ نے حاصل کر لیا تو یہ جائز ہوگا اور اس کو چوری یا اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو اپنا مال اگر ہار گئے ہیں تو پھر جوئے کے ذریعے اپنے مال کو حاصل کیا، یہ اس طرح جوا کھیلنا ضرور حرام تھا لیکن وہ مال طیب ہوگا۔ لیکن جو میں نے پہلے والا آپ کو عرض کیا وہ صدقہ کرنے کا، وہ صرف اس لیے کہ جب صدقہ کرے گا تو آئندہ احتیاط کرے گا اور جوئے کو چھوڑے گا، کچھ خوف تو پیدا ہو، کچھ تو نقصان آدمی برداشت کرے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنا مال ہار جاؤ اور پھر دوبارہ جیت گئے تمہیں ملکیت حاصل ہوگی، آئندہ جب بھی ہارے گا دوبارہ اپنی ملکیت میں لینے کے قصد و ارادے سے پھر جوا ضرور کھیلے گا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی اصول کے مطابق تو نہیں ہوتی لیکن علماء اس کے خلاف اس لیے حکم دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کسی شخص کو گناہ سے اسی ذریعے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کی شریعت بعض اوقات اجازت مرحمت فرماتی ہے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کوئی چیز 1000 روپے کی لی، پھر مارکیٹ میں اس کی ویلیو 2000 ہو گئی، تو اب اگر وہ بیچے گا وہ چیز تو کیا 1000 کے ریٹ کے مطابق بیچے یا 2000 کے؟ دیکھیں جب آپ کی چیز ملکیت میں آ گئی تو آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ فری میں کسی کو دے دیں 1000 میں بیچیں، 1500 میں، 2000، بلکہ آپ چاہے 4000 میں بیچیں، آپ مقید نہیں ہو گئے کہ مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے ہی آپ بیچیں گے یا پہلی والی قیمت کے اعتبار سے۔ ہاں یہ ہے ضرور ہے کہ اگر وہ چیز غلہ ہے، لوگوں کی شدید ضرورت یہ چیز ہے، جیسے آٹا ہے، گندم ہے، چینی وغیرہ جو روزمرہ استعمال کی ہیں، اس میں یہ نہ کریں کہ آپ لے کر اور بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچیں تو بیچارے غریبوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو عام چیزیں ہیں جو ہماری ذاتی ضروریات کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں انہیں آپ بالکل جتنی مرضی قیمت پہ بیچیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نفع جو ہے نا صرف آٹے میں نمک کے برابر لے سکتے ہیں۔ ایسے بھائیوں سے پوچھئے گا کہ کتنا آٹا اور اس میں کتنا نمک، یہ بتاؤ ذرا، تو کیا مطلب آٹے میں نمک کے برابر؟ تو اگر میں 50 من آٹا ہوگا تو اس میں نمک کتنا سارا ڈلے گا، تو پھر اور اگر بالکل اتنا سا آٹا گوندنا ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈلے گا۔ یہ شرعی اصول ہے ہی نہیں، آپ کی چیز ہے، لوگوں کی سخت ضرورت کی نہ ہو، بازار میں آسانی سے اویلیبل ہے، آپ سے نہیں لے گا کسی اور سے جا کر لے لے گا۔ اب میری مرضی ہے میں اپنی چیز کتنے کی بیچوں، 1 کروڑ کی بیچوں، 2 کروڑ کی بیچوں، تو لہٰذا آپ بونڈ نہیں ہیں، 1000 2000 اس سے زیادہ کے بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ سویڈن سے تھا، یہ کہتے ہیں یہاں مختلف کمپنیاں ہیں جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے اسپیشل ID ایشو کرتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے ڈیلیوری سروس کے لیے مجھے ID ایشو کر دی گئی لیکن میرے جسمانی معاملہ ایسا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو کیا میں ID کسی دوست کو دے سکتا ہوں؟ دیکھیں اس قسم کے معاملات چونکہ اگر غیر قانونی ہیں اور اس میں پکڑے جانے کا اندیشہ ہے تو پھر بالکل نہیں دے سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے لیگل ہے آپ دے سکتے ہیں تو بالکل دے کر آپ پھر تھوڑا بہت پیسہ آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا، اجازت دیجیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔